السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم. غزہ پیس بورڈ کی ابتدائی میٹنگ کل واشنگٹن میں ہونے جا رہی ہے اور اس میٹنگ کا مین فوکس ہوگا غزہ کی تعمیر نو اور وہاں پر امداد کی فراہمی، جس کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے آلریڈی $5 بلین کا پیکج کا اعلان کا بھی فیصلہ کیا ہوا ہے پہلی ہی میٹنگ کے اندر. لیکن 60 ممالک کو بھیجے گئے دعوت نامے میں سے صرف 27 ممالک نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اگر اسی طرح چلتا رہا تو اس میٹنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا اور ممالک کی پارٹیسپیشن کیا ہوگی، اور جو مقصد ہے اس میٹنگ کو کنڈکٹ کرنے کا کیا وہ حاصل ہو پائے گا کہ نہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے. حبیب صاحب، جیسے ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ایک انیشیٹو لیا، بلکہ ڈومینیٹ کیا تھرو آؤٹ پالیسی میکنگ کو، اس حوالے سے پیس بورڈ کا اعلان کیا. ایک مہینہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈیووس کے اندر رسمی طور پہ دستخط بھی ہوئے، ممالک کو بلایا گیا، گئے وہاں پر پراپر ایک ہم نے پروسیجرز دیکھے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سے ممالک they don't want to participate in the decision making. اگر ہم یورپی یونین کی مثال لے لیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہم صرف آبزرور رہیں گے. موسٹلی جو یورپین کنٹریز ہیں وہ اوائڈ کر رہی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ہنگری ہے، البینیا ہے، کوسوو ہے، انہوں نے جوائن کیا. لیکن جو بڑے جو طاقتور ممالک ہیں جو کہ امپیکٹ کر سکتے ہیں پالیسی میکنگ میں، they are abstaining from participating. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں امریکہ سمیت اب 27 ملک ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اب اور 26 ملکوں نے مختلف، یہ جیسے آپ نے بتایا کہ انویٹیشن قبول کر لیا. بالکل. اصل بات یہ ہے کہ آپ ان ملکوں کی فہرست جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی انٹرنیشنل پلیئر نہیں ہے. انٹرنیشنل پلیئر صرف اور صرف امریکہ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ممالک اس میں شامل ہیں وہ دراصل کسی خطے میں بھی ان کا وہ اثر و رسوخ نہیں ہے جو امریکہ کا پوری دنیا میں ہے. تو لہٰذا یہ وہ ممالک ہیں جو مختلف وجوہات کی بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو راضی کرنا چاہتے ہیں اپنی اپنی ضرورت کے تحت. اور یہ بورڈ بھی دراصل امریکہ کا بورڈ بنایا ہوا بورڈ نہیں ہے. بورڈ آف پیس یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا انیشیٹو ہے اور اسی لیے انٹرنیشنل میڈیا اس کو ٹرمپ کا بورڈ آف پیس کہتا ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ اوریجنلی تو غزہ کے لیے بنا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کے اندر 2 چیزیں کر دیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کا تا حیات چیئرمین میں ہی ہوں اور میرے پاس ویٹو کا اختیار ہے، چاہے سارے کے سارے لوگ کسی بات پہ اتفاق بھی کر لیں تو ویٹو میں ویٹو کرنے کا دعوے دار ہوں، میں ویٹو کا حق استعمال کر سکتا ہوں. پھر امریکہ کے اندر بھی، امریکن سسٹم کے اندر بھی اس کی وہ اونرشپ نہیں نظر آ رہی کہ یہ بیونڈ ٹرمپ بھی یہ چلے گا بورڈ یا نہیں چلے گا. اس وجہ سے اس بورڈ میں جو انٹرسٹ ہے دنیا کے ان ملکوں کا جو جہاں پر واقعی ادارے ہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک فیز، یہ عارضی فیز ہے، یہ گزر جائے گا، تو اس لیے اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے کیونکہ اس کی اونرشپ امریکہ کے اندر کسی کو دکھائی نہیں دے رہی. تیسرا اس میں یہ نقطہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو پھیلا کے ایک اقوام متحدہ کا متبادل بنانے کی کوشش کی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو ماننے میں ہچکچاتے بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہو بھی سکتا ہے اور دنیا کے سبھی جتنے بھی تنازعات ہیں وہ اس پر آج اس میں لائے جا سکتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں حبیب صاحب کہ UN سے زیادہ کام تو ہمیشہ امریکہ نے کیا ہے. جی، تو اب ان کا یہ دعویٰ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب یہ پیس بورڈ ہی ساری دنیا کو چلائے گا. لیکن وہ جب چلانے والے ملک دیکھتے ہیں تو ان ملکوں سے آپ ان کے بازو مروڑ کے کچھ پیسے تو نکلوا سکتے ہیں، لیکن ادروائز ان کے پاس امریکہ جتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اتنے بڑے ادارے کو فائنانس کر سکیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ایل سلواڈور، کوسوو، البینیا، اس طرح پاکستان، اس طرح کے ممالک جب اس میں شامل ہوں گے تو کیا یہ ممالک $1 ارب دیں گے؟ ٹھیک ہے، $1 ارب پاکستان کے لیے دینا بہت بڑا مسئلہ ہے، کوسوو کے لیے نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اسی طرح افریقہ کے ملک ہے، یہ تو صرف آپ سعودی عرب، قطر، بحرین اور UAE دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی ملک اس پوزیشن میں نہیں ہے جو $1 ارب دے. یا ایون ترکیہ کے لیے یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہوگا کہ $1 ارب دینا. لیکن حبیب صاحب میرا جی پلیز، اگر $1 ارب دے بھی دیں تو مطلب واٹس دا پرپز آف اسپینڈنگ دیٹ مچ منی کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے آپ وہ پیمنٹ کر بھی رہے ہیں، تو اس کی کوئی ایک لاجیکل ریزن بھی تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے ویئر اٹ از گوئنگ ٹو بی اسپینٹ. بالکل. اور اس معاملے میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بالکل ساری خاموشی رکھی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ڈسپوزل پہ رہے گا. اب غزہ
کا اصولاً تو یہ غزہ سے شروع ہوا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ غزہ یا فلسطینین اتھارٹی کا کوئی نمائندہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس نے اقوام متحدہ کی ایک قرارداد سے جنم لیا تھا، لیکن اب یہ خود اقوام متحدہ پہ غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ٹرمپ کا انفرادی فعل ہے، اور چونکہ امریکن صدر ہیں، اور امریکن صدر جب کوئی قدم اٹھاتا ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو امریکن صدر اور پھر ایسے ایریٹک ہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں۔ ایون یورپی یونین بھی آپ دیکھیے جو خالصتاً اس بورڈ کے خلاف ہے، اس نے بھی اپنا ایک نمائندہ لو لیول کا ہی بھیج دیا ہے کہ جناب آپ جائیں وہاں پر بطور مبصر بیٹھیں۔ پر ویری کلیئر ہاں کہ مبصر کے طور پہ آئیں گے، ہم پالیسی میکنگ میں، تو اس کی وجہ ہے کہ یہ تو اقوام متحدہ کا متبادل کیوں بننے دے گا، یورپ کیوں بننے دے گا؟ ٹیک اینی بلیم ان فیوچر ایز ویل وٹ ایور امریکہ از اپ ٹو ڈو۔ اچھا، لیکن حبیب صاحب ایک اور بات یہ کہ دیکھیں سیکیورٹی کاؤنسل کے جو کنٹریز ہیں جو کہ آلریڈی ویٹو پاور کو انجوائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیوں چاہیں گے کہ ایک ایسا ادارہ بن جائے جس میں صرف امریکہ کے پاس ہی ویٹو پاور؟ اور صرف امریکہ نہیں، امریکہ میں بھی صرف ٹرمپ۔ ہاں، تو ایسا ادارہ یہ ہے تو ایک مذاق ہی، لیکن اس کے نتیجے میں آپ یہ سوچیں کہ کچھ ہو سکتا ہے، تو کچھ ہوتا ہوا تو دکھائی دیتا مجھے مشکل نظر آتا ہے، الا یہ کہ کچھ چیزیں ایسے انیشیٹوز لے لیے جائیں جن کی امریکی اونرشپ، امریکہ کے اندر ان کی اونرشپ ڈیولپ ہو جائے۔ اگر تو امریکہ کے اندر اس کی کوئی اونرشپ بن جاتی ہے، چلیے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس بورڈ کی نہیں، لیکن وہ جو 20 نکاتی پلان ہے جس کے اندر غزہ کی ریکنسٹرکشن ہے، وہ بھی تو کہیں آ جائے نا۔ اور پھر اس میں ایک اور بات پولیٹیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت سارے جیسے پاکستان، سعودی عرب، ان کو آپ نے اسرائیل کے ساتھ ایک الگ گروپ میں میز پہ بٹھا دیا ہے۔ یہ امریکہ نے ایک وہ کام کیا ہے جو اسرائیل چاہتا بھی تو نہ کر سکتا، کیونکہ اسرائیل کے پاس یہ کنویننگ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سارے ملکوں کو اکٹھا کر سکے یا اتنے ملکوں کو بھی اکٹھا کر سکے۔ ڈیفینیٹلی اس میں مسلمان ملک تو کبھی نہ بیٹھتے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے اسرائیل اور پاکستان، سعودی عرب، یہ سب ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو انہوں نے پوری جو دنیا میں اس نے کیا ہے جینوسائیڈ، اس بورڈ کے ذریعے اس کو بھی مکمل طور پر بری کر دیا ہے، اس کو جسٹیفائی کر دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا یہ تصور کیجئے کہ کہاں پہ مطالبہ تھا ان ملکوں کا جو اس بورڈ میں شامل ہے، بالخصوص مسلم کنٹریز، ان کا مطالبہ تھا ٹو اسٹیٹ سولوشن کا، ٹھیک ہے، 2 اسٹیٹ سولوشن تھا نا۔ اب سارے 2 اسٹیٹ سولوشن سے ہٹ گئے، پریکٹیکلی ہٹ گئے ہیں، اور انہوں نے ایک، آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک زمانے میں ہوتا تھا نا کہ وقتی طور پر ایک پروٹوکول تھا اقوام متحدہ کا کہ وقتی طور پر کوئی ملک کسی کے حوالے کیا جا سکتا ہے تو وہ پروٹیکٹوریٹ بنا لیا جاتا تھا، تو اب وہی ایک ہے کہ کہاں پہ 2 نیشن، کہاں پہ 2 اسٹیٹ سولوشن، اور اب اس کو ایک پروٹیکٹریٹ میں لے لیا گیا ہے، یعنی کو دے دیا کائنڈ آف، اور اس میں اسرائیل تو موجود ہے لیکن فلسطینیوں کا ایک نمائندہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو گویا فلسطین کے قبضے کو اور اس کی ساری حرکتوں کو ان ملکوں کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ نے دراصل جسٹیفائی کروا لیا ہے۔ اس وجہ سے باقی سارے ملک اس سے دور ہیں، لیکن اب یہ ملک بعد میں جب کوئی بات کریں گے، جب 2 اسٹیٹ سولوشن پر اصرار کریں گے کسی موقع پہ، تو اسرائیل کے پاس ایک ڈپلومیٹک جواز ہوگا کہ وہ کہے گا کہ جناب وہ جو پیس بورڈ ہوا کرتا تھا اس میں پاکستان آپ نے بیٹھ کے تو یہ بات کی تھی، سعودی عرب آپ نے بیٹھ کے تو یہ بات کی تھی۔ دیکھیے انہوں نے جو وہ 8 مسلمان ملکوں نے جو ایک فیٹل مسٹیک کی کہ انہوں نے غزہ کے انٹرنیشنل مسئلے کو اٹھا کے خالصتاً مسلم اور مسلم سے بھی آگے چھوٹا سا اب ایک مسئلہ 8 ملکوں کا بنا کے اسرائیل کو نکال دیا، اس کو اس کی اب جواب دہی بھی نہیں ہو سکتی، اور خود انہوں نے بیٹھ کے اس کو عملاً ایک جواز دے دیا۔ اور حبیب صاحب دیکھیں، یہ تو کسی بھی ملک کے پاس رائٹ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی دوسرے ملک کے لیے خود ہی ٹھیکیدار بن جائے کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کرائیں گے۔ ایکسکیوز می۔ اچھا، میرا حبیب صاحب ایک کنسرن یہ ہے کہ مسلم ممالک تو بیٹھ گئے اسرائیل کے ساتھ، لیکن ویٹیکن سٹی نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، بورڈ آف پیس کا ممبر بننے سے انکار کر دیا، اور حالانکہ اس وقت جو پوپ ہے وہ خود ایک امریکن ہے، یہ بھی ایک آپ ذہن میں رکھیے۔ تو ویٹیکن سٹی وہ تو ایک ریلیجیس سینٹر ہے نا، دیکھیے ریلیجیس سینٹر، لیکن ویٹیکن سٹی عام طور پر اس طرح کی پولیٹیکل چیزوں میں بیٹھتا بھی نہیں ہے، یہ اس کی روایت بھی ہے، وہ اس کی ممبرشپ بڑی جہاں پہ بھی ہوتی ہے وہ بس ایک علامتی سی ہوتی ہے، لیکن علامتی طور پہ بھی تو دیکھیں تو حبیب صاحب ہمارے لیے تو ایک لیسن ہے ٹو لرن۔ دیکھیے ویٹیکن سٹی کو آپ باقی ملکوں پہ قیاس نہیں کر سکتے، ویٹیکن سٹی ایک چونکہ مذہبی اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس کا ہونا یا نہ ہونا کچھ میٹر نہیں کرتا، یہ بالکل جیو پولیٹیکل معاملات ہیں، یہ اور انداز سے سمیٹے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجیس ایز سچ اس میں ٹینٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل وہ نہیں ہے،
وہ نہیں ہے. اور جہاں تک اس کا فائدہ جو ہوگا وہ سارے کا سارا فائدہ نیتنیاہو لیکن یعنی حبیب اسرائیل صاحب کو دیکھیں ہوگا. جتنے بھی مطلب اس کے پیچھے معاشی ریزنز ہوں لیکن ایونچولی جو ایک ایکسکیوز بنایا جا رہا ہے کہ دس لینڈ واز پرومسڈ ٹو اس 3000 ایئرز اگو, وہ تو ریلیجیس ہی ہے نا. دیکھیے اب یہ دعویٰ دنیا میں سارے تو نہیں مانتے نا. نہیں مانتا تو کوئی بھی نہیں. آپ تو وہ تو مذہبی بنیاد پہ تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتے ہیں نا, مانتا تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ دنیا جو بنی تھی تو یہ دراصل فلاں مذہب کے لیے بنی تھی, ٹھیک ہے نا. یہ تو پھر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا, مذہبی دلائل الگ ہوتے ہیں. تو حبیب صاحب ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کل کے غزہ پیس بورڈ کے بعد مطلب جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں کیا پارٹیسپیشن ہوگی, کون سے ممالک جائیں گے. جو اہم سوال جو ڈسکس ہوگا, دیکھیے یہ جو پیس بورڈ ہے یہ دراصل پیس پلان کا دوسرا حصہ ہے. اس کے بعد والے حصے میں فوج ہے, بالکل ٹھیک ہے, جسے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے. وہ کہاں سے آئے گی؟ ابھی تو صرف اکنامکلی بات ہوگی. ابھی تو اکنامکلی بات ہوگی, لیکن آبویسلی اتنے بڑے لوگ بیٹھ رہے ہوں گے تو وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بات نہ ہو. سیکنڈ فیز تو ہے ہی, باہر نہ آئے وہ الگ بات ہے. سیکنڈ فیز تو ہے ہی یہی, ایک تو تعمیر اور دوسرا حماس کو غیر مسلح کرنا. اور غیر مسلح کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو دیکھیے جب آپ نے ریکنسٹرکشن شروع کرنی ہے تو ریکنسٹرکشن سے پہلے آپ کے پاس کم از کم ایک ایسی فورس ہو نا جو پیس مینٹین کر سکے. وہ پیس, وہ جو اسٹیبلائزیشن ہے جو ریکنسٹرکشن کے لیے ضروری ہے, پری ریکویزٹ ہے, وہ کیسے ہوگی اس کے بارے میں ابھی تک کچھ اور کون سے ممالک بھیجیں گے فورسز, اور پھر اس وقت بھی اسرائیل جو حملے کر رہا ہے آخر وہ کس پریٹیکسٹ پہ کر رہا ہے؟ کیا اس بورڈ میں اسرائیل سے کچھ پوچھا جائے گا؟ بالکل. یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب کل آپ کو ملنا شروع ہو جائے گے. دیکھتے ہیں کہ حبیب صاحب یہ اپنے جو بھی اس سے امیدیں ہیں اس پہ پورا اترے. اچھا اب بھارت اور بنگلہ دیش کی بات کر لیتے ہیں. بنگلہ دیش میں جس طرح بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے بڑی اکثریت سے جو ہے وہ فتح حاصل کی, لیکن اگر ہم دیکھیں تو بھارت ابھی تک اپنی پالیسی کو ری تھنک کر رہا ہے. جس طرح وکرم مسری جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی شفیق الرحمان سے, جماعت اسلامی کے سربراہ سے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلے وہ حسینہ واجد کو ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے بھارت. اس کے بعد بھارت نے طارق رحمان سے جب دیکھا کہ ہوا کا رخ اس طرف ہے تو وہاں پہ ان سے بھی جا کے ملاقات کی. اب ایک دم سے اپوزیشن کی طرف بھی بھارت کا رخ ہو گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اپنی پالیسی کو اب کس طرف ایوالو کر رہا ہے؟ یہ بھارت کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا بنگلہ دیش سے. وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک وزیر صاحب نے بیان دیا تھا, بنگلہ دیش کے جو نگران وزیر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ راستہ بند کر دیں گے جو 7 سسٹرز کی طرف جاتا ہے. وہ جو 7 ریاستیں ہیں بھارت کی جو بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ ہیں, وہ وہاں پر آبادی کم ہے, ترقی بھی اس طرح نہیں ہے. تو ان ریاستوں کی ایک نیچرل مارکیٹ اور نیچرل ٹلٹ, قریب ترین بڑا شہر, قریب ترین انٹرنیشنل لنکیجز وہ دراصل ڈھاکہ سے بنتے ہیں یا چٹاگانگ سے بنتے ہیں. چٹاگانگ سے کم ڈھاکہ سے زیادہ بنتے ہیں. اب جب یہ معاملہ دیکھا ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ آ گئی ہے جو بھارت کے ساتھ لڑنا تو نہیں چاہتی لیکن بھارت کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرتی, تو جی, اور یہ دونوں پارٹیاں وہ ہیں جو اینٹی انڈیا نہیں تو کم از کم نیوٹرل ضرور سمجھی جاتی ہے. جماعت اسلامی جو اس وقت اپوزیشن میں ہے, BNP جو اس وقت حکومت میں ہے, یہ دونوں پارٹیاں جیت کے آئی ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے, میں خود وہاں پہ جا کے دیکھا کہ وہاں پہ جو سینٹیمنٹ ہے, جو پبلک سینٹیمنٹ ہے, وہ اینٹی انڈیا ہے اور پرو پاکستان ہے. اور وہ اتنا پرو پاکستان ہے اور اس طرح کا ہے کہ وہ آئندہ چونکہ نوجوانوں میں ہے تو آپ یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 10-20 سال تک یہ سینٹیمنٹ کہیں نہیں جانے والا, اور اسی سینٹیمنٹ کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے. تو اب بھارت کو اس جگہ, یہاں پر جگہ بنانی ہے بنگلہ دیش کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ڈیولپ ہونے پائے کہ اس کی جو 7 سسٹرز ہیں, جو 7 اسٹیٹس ہیں, وہ خطرے میں آ جائیں, کیونکہ وہاں پر پہلے سے ہی کئی جگہ پر علیحدگی پسندی کے رجحانات موجود ہیں. اور بنگلہ دیش سے انہیں ذرا سی ہوا ملنا شروع ہوئی تو بھارت کے لیے مسائل بہت بڑھ جائیں گے. وہاں پہ اگر پاکستان کو جگہ ملتی ہے تو پاکستان وہاں پر اس چیز کا جواب دے سکتا ہے جو بھارت سوچ بھی نہیں سکتا, کہ جس طرح اس نے یہ بھارت کے خطرات ہیں نا, کہ جیسے بھارت بلوچستان میں پاکستان کے خلاف کام کرا اپنے پراکسیز کو, تو اگر وہاں پاکستان کو جگہ مل گئی تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پاکستان اس جگہ کو, اس کنیکشن کو استعمال کر کے کچھ اور ہمارے خلاف کرتے. تو یہ ایک ان کے لیے ایک اسٹریٹجک امپورٹنس بن گئی. اب وہ غلطی تو کر چکے تھے حسینہ واجد کو ساتھ ملا کے یا اس کی غیر مشروط سپورٹ کرتے ہوئے, اب ان کو وہ بویا ہوا کاٹنا پڑا. ایون حبیب صاحب پچھلے دنوں جو پریس کانفرنس کروا دی تھی دلی میں بٹھا کے, اور جس کے اوپر بڑا سخت احتجاج کیا تھا بنگلہ دیش. تو آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی سے ملنا وکرم مسری کا وہ ایک سادہ بات نہیں ہے. جماعت اسلامی کو حسینہ واجد طنزاً
پاکستان کی جماعت کہا کرتی تھی اور ان کو کہا کرتی تھی یہ تو رضاکار ہے. یعنی رضاکار وہاں طنز کا ایک لفظ تھا کہ وہ لوگ جو بنگلہ دیش بننے کے خلاف تھے. تو جب جنہیں کہا کرتی تھی آج ان کے ساتھ بھارت اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھا رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب بھی آپ لے سکتے ہیں کہ حسینہ واجد جو اپنا کلاؤڈ تھا بھارت میں وہ کھو چکی ہیں اور وہ بنگلہ دیش میں بھی کھو چکی ہیں. اب حسینہ واجد چونکہ اب ویسے بھی آؤٹ لیو کر چکی تھی پولیٹیکلی, تو اب بھارت انہیں بس سجا کے رکھے گا, اس کے علاوہ اب اس کا کوئی مصرف نہیں ہے. تو اب شاید کسی درجے میں یہ ہو کہ ان کو حسینہ واجد کو یہاں رکھ کے آئندہ حکومت کو ٹینشن دینا بھی مطلوب ہو, یعنی ان کا چہرہ دکھا دکھا کے کہ ہم حسینہ واجد کے ذریعے کچھ کر سکتے ہیں. تو BNP کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے جائیں, جماعت اسلامی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا جائے, کس کے جناب بھارت کے خلاف جو ہاسٹیلٹی ہے اس کو کم کرنے میں صاحب سیکنڈ بگیسٹ پارٹی بن گئی ہے وہ, اور جماعت اسلامی نے ایک کوalition بھی کیا ہوا تھا 11 جماعتوں کے ساتھ. تو اب جماعت اسلامی کی حیثیت پہلے کی نسبت تو بہت زیادہ اسٹرانگ. جماعت اسلامی میں پہلی بار جماعت اسلامی بیسیکلی 3 ملکوں میں کام کرتی ہے. جماعت اسلامی انڈیا میں بھی ہے بہت چھوٹی سی, جماعت اسلامی پاکستان میں بھی ہے گو بہت بڑی نہیں, لیکن جماعت اسلامی کی ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑی فتح ہے. صحیح بات. یہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ جماعت اسلامی کا کوئی یعنی ایک اسلام پسند پارٹی کو ایک تحریک یعنی جماعت اسلامی کو پہلی بار قائد حزب اختلاف کا منصب ملے گا, اپوزیشن لیڈر کا منصب کسی پارلیمنٹ میں ملے گا. تو یہ کوئی جماعت اسلامی نے حبیب صاحب قربانیاں بھی بہت دی ہیں, بڑی ایگزیکیوشنز اور بڑی ڈسکریمنیشن برداشت کی ہے. تو اب اس میں اب بنگلہ دیش کا اب دوسرا, بنگلہ دیش کے اندر بھی ایکچولی جو سیکیورٹی کی اپروچ ہے اس میں چینج آ رہی ہے. بنگلہ دیش یہ سمجھتا ہے کہ کسی وقت میں بھارت کے ساتھ, بنگلہ دیش کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ کسی وقت بھارت کے ساتھ انہیں مسلح تصادم کی طرف جانا پڑ سکتا ہے, اور ایسی صورت میں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ چین کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھایا جائے. چین اپنی پریزنس بھی بڑھا رہا ہے حبیب صاحب, اور جب چین کے ساتھ اگر بنگلہ دیش کے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو دراصل پھر اب اس وجہ سے یعنی جو بھارت کی افادیت ہے ویسٹ کے لیے کہ چین کو کنٹین کرنا, تو دراصل چین اگر بنگلہ دیش میں بیٹھا ہوگا تو وہ بھی بھارت کے لیے خطرناک بات ہوگی کہ اگر ہم اس کو اگر نارتھ میں یا ایسٹ میں ہم اس کو نارتھ میں اگر کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ساؤتھ میں یہ والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو مجھے لگتا ہے کہ اب بھارت کے لیے ایک مشکل صورت ہے. امریکہ بھی بنگلہ دیش کو آفرز کر رہا ہے ٹیکسٹائل پہ زیرو ٹیرفز کے حوالے سے. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ مزید کھلتی جا رہی ہیں حسینہ واجد کے جانے کے بعد. اب ملکوں کے لیے اپرچونیٹیز ہمیشہ رہتی ہیں. اہم بات یہ ہے کہ کیا بنگلہ دیش اپنا نظام چلا پاتا ہے یا نہیں چلا پاتا. اگر آپ بنگلہ دیش کی پچھلی 55 سال کی تاریخ دیکھیں تو بنگلہ دیش کوئی ادارہ نہیں بنا سکا. یہی صورتحال پاکستان میں بھی ہے کہ پاکستان بھی کوئی ادارہ نہیں بنا سکا, بنگلہ دیش بھی کوئی ادارہ نہیں بنا سکا. بنگلہ دیش میں بھی آج بھی جو فیصلہ ہے بڑے طویل عرصے بعد ووٹوں کے ذریعے ہوا ہے. پاکستان میں آج تک وہ سچویشن نہیں آ سکی. افغانستان میں نہیں آ سکی. مختلف مسلم ملکوں میں یہ پرابلمس ہیں. تو آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش میں ابھی بنگلہ دیش کا وہ یہ ٹیسٹ ہے اس کا کہ کیا واقعی اس کی جو پارلیمنٹ ہے وہ فیصلے کر پائے گی, اور اس کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے پچھلے کافی عرصے سے بنگلہ دیش کے فیصلوں میں اہم کردار ادا کیا ہے یا فیصلہ سازی میں اس کا بڑا اہم کردار ہے, اور بعض معاملات میں تو سیدھے ہی وہ فوج اقتدار میں آتی رہی ہے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ کیا وہ سول ملٹری بیلنس جو پرو پیپل ہو کیا وہ قائم ہو سکے گا, سسٹم ایٹ ورک آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا. دس کویسچن ایکچولی ابھی یہ ہے وہ جو جس کا جواب آپ کو آئندہ کچھ آئے گا. لیکن حبیب صاحب اگر ہم دیکھیں تو پہلا مرحلہ بڑے مثبت سمت میں جا رہا ہے. ووٹوں کے ذریعے کم از کم اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی حکومت تو منتخب کر لی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جا پاتے ہیں. تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں حبیب صاحب, یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جھڑپیں چل رہی تھیں ڈیورنٹ لائن کے اوپر, اور پاکستان نے 9 کو حملہ کیا, اس کے بعد دونوں طرف سے پاکستان نے کچھ فضائی کارروائی کی, کچھ افغانستان نے بھی ریٹیلیٹ کیا, اور پھر اب کہہ رہے ہیں افغانستان سے ذبیح اللہ مجاہد کے پاکستان کے 3 فوجیوں کو انہوں نے رہا کیا ہے سعودیہ کی ثالثی پر. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پچھلے کچھ عرصے سے کافی خراب ہی چل رہے تھے, اور پہلے ٹرکی نے کوشش کی, قطر نے کوشش کی, اب سعودیہ بھی ثالثی کی کوشش کر رہا ہے.
دیکھیے یہ جو واقعہ ہے، یہ جو 3 فوجیوں والا، یہ اس مارکے میں نہیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے نا کہ راستہ بھول جاتے ہیں، اگرچہ وہاں فینس لگی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات بعض مورچے فینس سے آگے ہیں، فینس پیچھے ہے، کوئی اتنی ڈیفائنڈ بارڈر بھی تو اور نہیں ہے، اتنا ڈیفائنڈ بارڈر بھی نہیں ہے، اور کئی جگہ فینس ٹوٹ بھی جاتی ہے تو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ بیسیکلی اس طرح کا ایک واقعہ ہے جس میں یہ سولجرز جو تھے وہ وہاں پہ ان کی گرفت میں آ گئے. تو مارکے میں وہ ایسی کوئی کسی آپریشن کے تھرو انہوں نے پاکستان کی فوجیوں کو کنٹین نہیں کیا، شاید کوئی ایک آدھ ہو. اچھا، تو یہ کوئی بڑا واقعہ اب اس میں تو نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک فوجیوں کی گرفتاری ہونا کسی بھی ملک کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے. تو اب اگر اس میں سعودی عرب نے رول پلے کیا ہے تو دراصل سعودی عرب کو انگیج کرنے کے لیے افغانستان کی حکومت بھی تو پورا فائدہ اٹھائے گی نا. ہو سکتا ہے سعودی عرب نے یہ بالکل ایسے ہی کہا ہو کہ اچھا آپ کو پتہ ہے کچھ ایسا معاملہ، انہوں نے کہا جی آپ نے کہہ دیا تو ہم نے چھوڑ دیا. دیکھیے کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ اگر افغانستان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے میننگ فل، تو اس کے نتیجے میں افغانستان کے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں، مسلم ورلڈ میں بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی. تو یہ ان کی خواہش ہے. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ وہ جو ثالثی آپ کو ابتدائی طور پر ناکام نظر آ رہی تھی، دیکھیے جب آپ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ راستے نکلتے ہیں. اب ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے فوجیوں کو چھوڑا گیا ہے، تو اس کے ساتھ آج آپ ذرا پاکستان میں بھی دیکھیں کہ پاکستان کے اخبارات آپ کو اس طرح کی خبر بتا رہے ہیں، اگرچہ وہ نمایاں انداز میں نہیں ہے، کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاملہ ہے وہ بھی ایکچولی اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی بات ہو رہی ہے. کچھ چیزیں ہیں، کچھ رولز ریگولیشنز بنائے جا رہے ہیں کہ اچھا ٹرک کہاں سے آئیں گے، کیسے جائیں گے، یہ معاملہ جو ہے اس کے بھی ایس او پیز بنائے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک وداؤٹ اناؤنسنگ اٹ دونوں ملکوں کی طرف سے آپ کنکریٹ انداز میں کہیں بیہائنڈ دا سین آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، جس کے نتائج آپ کو اس صورت میں نظر خواجہ آصف کا بیان دیکھیں کہ اس نے کہا ہم کسی فضائی کارروائی سے جو ہے وہ ہچکچائیں گے نہیں. تو ایک طرف ایسے بیان ہے، دوسری طرف آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پس پردہ کچھ نہ کچھ مفاہمت ہو رہی ہے. جی وہ بالکل ایسے مجھے میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر آپ دیکھیں نا، میں نے جیسے ایک طرف یہ خبر ہے کہ اور دوسری طرف ایک خبر یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایس او پیز امپروو کیے جا رہے ہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے. ایکچولی افغانستان میں جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے اس کی جو امپورٹ ہے وہ موسٹلی پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے. ایران کے ذریعے اب کرنا مشکل ہو گیا نا، کیونکہ ایران اور امریکہ کے معاملات اس وقت خراب ہیں. تو اس وجہ سے وہ دوبارہ کچھ افغانستان کی بھی ضرورت ہے اور کچھ پاکستان کو بھی نقصانات ہوئے. تو دونوں ملک ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایونچولی حبیب صاحب تنازعات کا حل جو ہے وہ ایونچولی آپ کو مذاکرات کے ذریعے ہی نکالنا پڑتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل.